بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم استخارہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دعا، رہنمائی اور استخارہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں کچھ آیات اور اقوال پیش کیے جاتے ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ دعا کی جو اہمیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 186، اور جب تم اپنے رب سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، جو استخارہ کے عمل کی بنیاد ہے۔ توکل اور اللہ پر اعتماد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ال-عمران آیت نمبر 159، بس جب تم نے فیصلہ کر لیا تو اللہ پر توکل کرو۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جو استخارہ کے بعد ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رہنمائی طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 7-6، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ آیت اللہ سے رہنمائی کی طلب کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ استخارہ کے ذریعے ہم اس رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتی ہے وہ چیز، مگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ آیت استخارہ کے عمل میں صبر اور اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا یہ نچوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا کی قبولیت، رہنمائی طلب کرنا، توکل کرنا اور اس کی حکمت پر ایمان رکھنے کو اہمیت دی ہے۔ استخارہ کا عمل ان آیات کی روشنی میں ایک مومن کے لیے ایک اہم روحانی عمل ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلوں میں اللہ کی مدد کو شامل کرتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استخارہ کے بارے میں کئی حدیث میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کے اقوال اور اعمال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ استخارہ ایک اہم عمل ہے۔ یہاں چند نکات اور حدیث پیش کرتی ہوں جس میں استخارہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کو ایک اہم عمل قرار دیا ہے جو کسی بھی معاملے میں اللہ سے رہنمائی طلب کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دعا کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ذریعے اللہ سے رہنمائی طلب کرنے کی ترغیب دی ہے۔ استخارہ کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اور برائی سے بچنے کی دعا مانگنا شامل ہے۔ حدیث کی روشنی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار اور دعا دونوں کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سننے کے لیے قریب ہوتا ہے۔ استخارہ کے موقع پر توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ استخارہ کے بعد یہ یقین رکھنا کہ جو بھی نتیجہ آئے گا وہ اللہ کی حکمت اور رحمت پر مبنی ہوگا، انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور فیصلوں پر صبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اگر استخارہ کے بعد آپ کو کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ استخارہ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنا، نماز نفل پڑھنا، دعا کرنا شامل ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عمل صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔
استخارہ ایک اسلامی عمل ہے جس کے ذریعے ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کئی معاملے میں رہنمائی اور فیصلہ طلب کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں۔ استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں۔ دل کی پاکیزگی اور خلوص سے نیت بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 2، نماز۔ 2 رکعت نفل آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ رات کے وقت یا صبح کے وقت پڑھیں۔ آپ ان رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی بھی سورت کا انتخاب کر سکتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اور دعا۔ نماز کے بعد استخارہ کی مخصوص دعا کریں۔ یہ دعا بہت اہم ہے۔ اس دعا کو آپ نے عربی میں بھی پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ مشورہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ تقدیریں طلب کرتا ہوں اور تیری عظیم فضل کا طلبگار ہوں۔ بے شک تو تقدیر کو بدل سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتا، اور تو جانتا ہے جو وہ میں نہیں جانتا، اور تو غیب کا علم جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرا دین، معیشت اور میرے معاملات کے انجام دہی کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس میں آسانی پیدا کر اور اس میں برکت عطا فرما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین اور میرے معاملات کے انجام دہی کے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر اور مجھے اس سے دور کر اور میرے لیے خیر مقدر کر جہاں بھی ہو، پھر مجھ سے راضی۔ استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی علامت یا رہنمائی کا انتظار کریں۔ یہ علامات آپ کے دل کی حالت، خیالات یا آپ کی زندگی میں آنے والے حالات کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں جانے یا نہ جانے کا دل نہیں کر رہا، یا کسی فیصلے پر آرام محسوس کرتے ہیں۔ استخارہ کی اہمیت۔ استخارہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کو ترجیح دینے کا عمل ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنے فیصلوں میں اللہ کی مشیت کی پیروی کرتے ہیں۔ اور استخارہ کرتے وقت اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اگر استخارہ کے بعد کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پر صبر اور ثابت قدمی سے چلیں۔ اپنے فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی پریشانی یا مشکل پیش آئے تو اللہ کی حکمت پر عمل رکھیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ اس طرح آپ استخارہ کے ذریعے اپنی زندگی میں اہم فیصلوں کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ استخارہ ایک روحانی عمل ہے جو رہنمائی اور مدد کی طلب کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ ان منفی پہلوؤں سے بچنے کے لیے ضروری ہے استخارہ کو سمجھیں، اس کے بعد اپنی عقل و بصیرت کا استعمال کریں اور اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلوں میں فعال رہیں۔